جیسے آپ کے پاس بکس ہیں، لاس ہیں. سب سے بڑی بات اثاثہ ہمارے پاس طاہر بھائی ہیں، طاہر ضیاء صاحب. آپ ان سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. اور میں اب بات یہ کروں گی کہ جو آپ جب بھی کوئی فیصلہ کریں، جب بھی کسی سے بات مطلب آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے، تو آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے خدا کے سامنے اس کیس کے لیے حاضر ناظر جان کے آپ اس کیس کو کہیں بھی ڈنڈی نہ ماریں. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، میں سوری یہ بات شاید اس میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یونین کونسلز کے سیکٹریز کی ڈنڈی مارنے کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی، آپ ایک اچھے اور سچے مسلمان بنتے ہوئے ان چیزوں کو فالو کریں، اور اس میں آپ کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. جو قانون کہتا ہے، جو لیگل طریقہ ہے، آپ اس کے مطابق ہی کریں. اور باقی جو ہے آپ کے پاس جب کوئی کیس آتے ہیں تو اس میں کاز دیکھیں کہ اگر شرح اموات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ شرح اموات کون سے علاقے میں زیادہ ہے، اور اس میں وہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے وہ نوٹ کرنا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اور ورک کر لیں کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وجہ کیا ہے، کہ اس کے ریزن ضرور لکھیں. جب آپ ریزن لکھیں گے اور ساتھ ایریا لکھیں گے تو بہت سارا ڈیٹا ہمارے پاس مزید یاد دے گا کہ فلاں علاقے میں ہیپاٹائٹس زیادہ ہے، کسی میں کینسر ہے، کسی میں اور ڈیزیز ہے، اور ہم اس کی ریزن جان پائیں گے. اور ایسا کرنے سے بہت سارے جو اور مسائل بھی ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور جہاں آپ اندراج لڑکوں کا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کیونکہ پرسنلی جانتے ہوتے ہیں، ہم لوکل لوگ ہوتے ہیں، میں ضلع کونسل کی ممبر بھی رہی ہوں، تو ہمیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے لوکلی بھی دیکھنا ہے کہ کیا لڑکیوں کا جو اندراج ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے جیسے کہ لڑکوں کا کروایا جا رہا ہے. یعنی جینڈر بیلنس کا دھیان رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ لوگ لڑکوں کا تو اندراج کروا جاتے ہیں اور لڑکیوں کا بہت ساری ریزن اس کے بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. اس کے بہائنڈ دا پکچر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جائیداد میں حصہ نہیں لوگ دیتے بچیوں کو، بیٹیوں کو. اور ابھی تو اویئرنیس خیر آ گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ مسائل بہت ہیں ابھی بھی. تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ جہاں لڑکوں کا ہو رہا ہے وہاں لڑکیوں کا بھی اندراج ہو رہا ہے کہ نہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ خواتین کے ساتھ کوئی بے انصافی تو نہیں ہو رہی. مطلب اگر ہم ڈیوٹی سے تھوڑا سا ہٹ کے، میں یہی کہوں گی کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا ایکسٹرا ورک کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم نے پے لینی ہوتی ہے، آپ نے تنخواہیں لینی ہے آپ اس کو، لیکن جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہوگا تو آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھل جائیں گے. تو میں آپ سے مختصری بات کروں گی کیونکہ کافی تفصیل ہو چکی ہے. اور رجسٹریشن ضرور کیجیے لڑکیوں کی، اور اگر نہیں ہو رہی تو اس کو اپنے دھیان میں، اور جینڈر کا دھیان رکھیے، وجہ کا ریزن دیکھیں تاکہ ہم مزید جو ہے معلومات بھی وہ ہمیں مل جائیں کہ کس وجہ سے اموات ہیں اور کس وجہ سے یہاں پہ مسائل ہیں. اسکول کے مسائل ہیں وہ دیکھیں، ایکسیڈنٹ کے مسائل ہیں جہاں دیکھیں. اور اگر ایکسیڈنٹ ایسے پوائنٹ پہ ہوتے ہیں کہ جہاں ڈیتھ ہو رہی ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے تو ہمیں ہاسپٹل تک جانے کے لیے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہمیں اس ایریا میں ہاسپٹل کی ضرورت ہے. تو اس طرح آپ کی ڈیوٹی کے ساتھ ایک تو خدا کے راضی کرنے والی بات بھی شامل ہو جائے گی، اور بہت سارے جو ہیں بھلائیاں بھی آپ کے ڈیوٹی کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گی. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے.